مریم کا داماد غیر قانونی طور پہ مشین ہندوستان سے لے رہا. میرے پاکستانیوں سے سمجھ جاؤ کہ ان کے لیے ان کا خدا صرف پیسہ ہے کہ مریم کا داماد آپ کو مریم کا پتہ ہے نا، اس کی جو خاص کوالٹی ہے، اس کی ایک کوالٹی کیا سب سے زیادہ؟ سچ نہیں بولا جاتا اس سے. لندن تو چھوڑو، پاکستان میں بھی بیچاری کی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. اب وہ اپنے داماد کے لیے، یہ ذرا غور سے سنیں کرک، اپنے داماد کے لیے ہندوستان سے پاور پلانٹ کی مشینری پاکستان امپورٹ کروا رہی تھی. آدھی آ گئی ہے اور آدھی سفارش کر رہی ہے کہ وہ آدھی مشین بھی میرے داماد کے پاس لے آؤ، کیونکہ اس کے پاس بھی لندن تو چھوڑو، پاکستان میں بھی بیچارے کے پاس کوئی پراپرٹی نہیں ہے. تو اس سے دو چیزیں سامنے آتی ہیں. ایک کہ ناجائز کام کر رہی ہے، آتے ساتھ ہی اقتدار کے ذریعے ذات کو فائدہ کروانا، اس کو کرپشن کہتے ہیں. نوجوانوں، جب بھی کوئی بھی اقتدار میں بیٹھ کے اپنے ذات کو فائدہ کرواتا ہے، اس کو کرپشن کہتے ہیں. آپ اقتدار میں آ کے اپنی ذات کو فائدہ نہیں کروا سکتے. آپ عوام کا فائدہ کرواتے ہیں، اپنا نہیں کرواتے. تو سب سے پہلے تو اپنے داماد کا فائدہ کروانے کے لیے ہندوستان سے مشینری امپورٹ کر رہی ہے. اس سے زیادہ بڑی چیز کہ ہم نے ہندوستان سے تجارت بند کیوں کی تھی؟ میری حکومت نے کی تھی. کیوں کی تھی؟ کیونکہ ہندوستان نے انٹرنیشنل قانون توڑا. یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن کے خلاف جاتے ہوئے کشمیریوں کا جو اسپیشل سٹیٹس تھا، سٹیٹہڈ، 5 اگست 2019 کو انہوں نے وہ ختم کر دیا. انہوں نے کشمیریوں کا جو حق تھا کہ وہ اپنی زندگی کا فیصلہ کرے، ریفرینڈم یا پلیبسائٹ کے ذریعے، یہ یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کاؤنسل نے کشمیر کے لوگوں کو حق دیا تھا. یہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے کشمیر کے لوگوں کو حق دیا تھا کہ وہ فیصلہ کرے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ. تو 2019 5 اگست کو ہندوستان نے یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن کی خلاف ورزی کی اور ان کا سٹیٹہڈ لے لیا. تب ہم نے تجارت بند کی، اس لیے ہم نے بند کی. اب یہ حکومت، امپورٹڈ حکومت، اب یہ آ کے کوشش کر رہی ہے وہ تجارت کھولنے کی، اور ابھی کھلی نہیں ہے. لیکن مریم کا داماد غیر قانونی طور پہ مشین ہندوستان سے لے رہا. میرے پاکستانیوں سے سمجھ جاؤ کہ ان کے لیے ان کا خدا صرف پیسہ ہے. یہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے. ان کے لیے پیسہ خدا ہے. پیسے کے لیے کشمیریوں کا بھی ان کی قربانیوں کو یہ نظر انداز کر سکتے ہیں. ان کی لاکھ کشمیری شہید ہو چکے پچھلے 30 سال میں، لیکن ان کو نہیں پرواہ، کیونکہ ان کو صرف پیسہ نظر آتا ہے. دوسری چیز واضح ہو جائے کہ اقتدار میں صرف پیسہ بنانے آتے ہیں. جب بھی یہ اقتدار میں آئے، ملک کے قرضے بڑھ گئے اور ان کی دولت بڑھ گئی. ملک مقروض ہو گیا، یہ اور ان کا سارا خاندان اربوں پتی بن گیا.
اور تیسری چیز سے یہ بھی پتہ چلتی کہ یہاں چلیں ایک آدمی کرپشن کر لے. نواز شریف نے بڑا پیسہ بنایا، لیکن مصیبت یہ ہے کہ ان کا اتنا بڑا ٹبر ہے، وہ سارے پیسے بنانے پہ لگے ہوئے ہیں. بیٹے پیسے بنانے کے لیے، دونوں بیٹے شریف کے آج لندن میں بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں، ہم تو برطانیہ کے شہری ہیں. تو کرے کہ کیوں کہتے ہیں؟ بتائیے کیوں کہتے ہیں؟ باشعور کرے کے لوگوں بتاؤ یہ کیوں کہتے ہیں ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں؟ یہ اس لیے کہتے ہیں، کرا کے اس لیے کہتے ہیں کہ اگر یہ کہیں پاکستان کے شہری ہیں تو ان کو بتانا پڑے گا کہ اربوں روپے کے گھروں میں رہتے ہیں یہ. میں لندن سب سے بہتر جانتا ہوں. جس علاقے میں ان کے گھر ہیں وہ سارے لندن کا سب سے مہنگا علاقہ ہے، اور لندن یورپ کا سب سے مہنگا شہر ہے. یہ اس علاقے میں رہتے ہیں جدھر برطانیہ کا پرائم منسٹر بھی نہیں رہ سکتا. یہ چوری کا آپ کا پیسہ، اس ملک سے پیسہ چوری کر کے وہاں رہ رہے ہیں. اور جب ان سے پوچھو کہ جی یہ حسن شریف، یہ جو حسن شریف ہے، یہ آتا ہوں ابھی میں ڈیزل کے اوپر بھی، پہلے اس کی بات کر لوں. حسن شریف لندن کے جس گھر میں رہتا ہے اس کی قیمت 10 ارب روپیہ ہے. 10 ارب روپیہ. جب اس سے پوچھو کہ جی یہ کدھر سے آپ کے پاس پیسہ آیا تو کہتا میں تو جواب دے نہیں ہوں کیونکہ میں تو پاکستان کا شہری نہیں ہوں. تو اسحاق ڈار نے بھی بچے باہر بھیجے ہوئے ہیں، شہباز شریف کے بھی دونوں بیٹے باہر بھاگ گئے ہیں، بڑے بڑے محلوں میں رہ رہے ہیں. تو سمجھ جائیں کہ یہ جو سارے مل کے یہ جو سارا ٹبر ہے سارے پیسے بنا رہے ہیں. اور جب یہ اقتدار میں آتے ہیں ان کا مقصد صرف پیسے بنانا ہے، جو کہ یہ جو ٹیپ لیک ہوئی ہے اس سے واضح ہو گیا کہ ابھی داماد صاحب نے بھی پیسے بنانے ہیں. مریم کو بہت تکلیف ہے کہ میرے داماد کو پیسے بنانے دو، اس کو مشکلوں میں نہ ڈالو، کیونکہ مریم کے پاس تو بیچاری لندن تو چھوڑو پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. تو کرک سنو ذرا، میں یہ کیوں آپ کو کہہ رہا ہوں. ساری دنیا میں پھرا ہوں، امیر اور غریب ملکوں میں کیا فرق ہے؟ سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ جو ملک امیر ہوتا ہے وہاں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے. مطلب یہ کہ طاقتور اور کمزور کے لیے قانون ہوتا ہے، اور جو غریب ملک ہیں جدھر غربت ہے ادھر طاقتور جب ڈاکہ مارے تو اس کو NRO مل جاتا ہے، اور جو بیچارہ صرف کمزور چور جیلوں میں ڈالتا ہے. میں نے جب جنرل مشرف کے دور میں جیل میں ٹائم گزارا آزاد عدلیہ کے لیے تو پاکستانیوں یہ یاد رکھو وہاں کوئی امیر ڈاکو نہیں مجھے نظر آیا، صرف غریب لوگ نظر آئے. لیکن جب میں پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں گیا بڑے بڑے ڈاکو نظر آئے وہاں. ہمارا ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ہم بڑے ڈاکوؤں کو نہیں پکڑ سکتے. اور کرک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، کرک غور سے سنو، دنیا کا سب سے عظیم انسان، لیڈر، اللہ کا آخری پیغمبر، اس نے تب 1500 سال پہلے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی جدھر کمزور کے لیے وہ اگر کمزور چوری کرے تو جیل میں،
لیکن اگر بڑا طاقتور آدمی ڈاکہ مارے تو وہ معاشرہ اس کو پکڑتا نہیں تھا. یہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. یہ سارے جو چور بیرونی سازش کے تحت اوپر بیٹھ گئے, یہ آپ کے سامنے, سب کے سامنے چیلنج آ گیا ہے. اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ظلم اور ناانصافی کے سامنے کھڑے ہو.